معزز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ گزشتہ قسط میں عثمان بے سردار منتخب ہوتے ہیں۔ رومن پاپ کا جاسوس پیٹروس اپنے ساتھی سمیت نکولا سے اس کے قلعے میں جا کر ملتا ہے، اس سے دوستی کی باتیں کرتے ہیں اور جذبہ خیر سگالی کے تحت کائیوں سے فلاطیوس کو آزاد کرانے کا وعدہ کرتا ہے، مدد فراہم کر کے فرار قرار دیتا ہے۔ اب اس قسط 14 میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے بامسی صاحب سردار عثمان کو ان امانتوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وہ امانتیں دراصل کیا ہیں اور اتنی اہم کیسے ہیں، اور عثمان یا قبیلہ کی سردار فیملی کے لوگ ان سے بے خبر کیوں ہیں۔ پیٹر اور نکولا کا اعداد کیا رنگ رائے گا، دھندار صاحب اپنے انجام کو کیسے پہنچیں گے، بالا خاتون کو کس نے اور کیوں زہر دیا۔ تاریخ، فکشن، معلومات، سسپنس اور دلچسپی سے بھری اس کہانی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ پہلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ بامسی صاحب سردار عثمان کو لے کر غار تک لے جاتے ہیں، اور جہاں پہ رومن پاپ کے جاسوس بیروب تاجر عبداللہ اور اس کا منہ بولا بیٹا سلمان اپنے آدمیوں کے ساتھ ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ غار میں رکھی کتب اور تاریخی مخطوطات بامسی صاحب نو منتخب سردار عثمان کو دکھاتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ اس سارے علمی خزانے میں ترکوں کی مجوزہ ریاست کا نقشہ اور اس کے نظم و ضبط کے بارے میں ساری ہدایات درج ہیں۔ اچھا، ادھر سامعین و ناظرین کی معلومات میں اضافے کے لیے بتاتا چلوں کہ ترک قبائل اور حتیٰ کہ دور حاضر کی موجودہ ترک قوم میں قوم پرستی اور توسیع پسندی کے جذبات کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں کا قوم پرست سب سے پہلے مذہب مخالف طبقہ میں مقبول ہو کر ترقی پسند کہلانا چاہتا ہے، لیکن ترک قوم پرستی کی معراج یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب اور ترک قوم کو ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو دنیا کی حکومت کے لیے بھی ناگزیر گردانتے ہیں۔ اس کہانی میں دکھائے جانے والے خانہ بدوش ترک قبائل ہمیشہ سے خانہ بدوش نہیں تھے۔ اناتولیا اور سوغت یہ ان کے باپ دادا کا وطن اور ریاست تھی، جو تاریخ کی ستم ظریفی کی وجہ سے چھن چکی تھی۔ اب چونکہ سلجوق سلطنت بھی ختم ہو چکی تھی، چنانچہ سردار عثمان اپنے والد ارطغرل غازی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اب عظیم ترکوں کی اسلامی سلطنت بنانے کے لیے کمر باندھ چکا تھا۔ بامسی صاحب کے پاس موجود امانتوں میں اسی ریاست کے بارے رہنمائی اور باقاعدہ منصوبہ جات موجود تھے۔ ادھر دوسری طرف رومن پاپ کے جاسوس پیٹر اور اس کا ساتھی اپنے آدمیوں کے ساتھ غار کے دہانے پہ ان کا پیچھا کرتے پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ عثمان یہ امانتیں دے کر واپس قبیلے کو جاتا ہے اور بامسی صاحب ان امانتوں کو پیک کر کے قبیلہ لے جانے کا سامان کرتے ہیں۔ اسی دوران رومن پاپ کے جاسوس اپنے جنگجوؤں کو غار اور اکیلے بامسی صاحب پہ حملہ بولنے کا حکم جاری کر دیتے ہیں۔ اکیلا بامسی صاحب کی آدمیوں پر کئی آدمیوں پر باری رہتا ہے اور حملہ بولتے تمام شرپسندوں کو تہہ تہہ کر دیتا ہے۔ اسی لڑائی میں اس کا ایک ہاتھ کاٹ جاتا ہے، لیکن وہ شیر دل ایک ہاتھ سے لڑتا رہتا ہے۔ بامسی صاحب اپنا کام جاری رکھتے ہیں، پھر باہر نکلتے ہیں تو ادھر شرپسندوں کا ایک اور گینگ ان کے انتظار میں ہوتا ہے۔ وہ لوگ حملہ کر دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی بامسی صاحب کی مدد کو ان کا دلیر ساتھی غازی عبد الرحمن آر پہنچتا ہے۔ اب دو بدل لڑائی میں تمام شرپسند مارے جاتے ہیں اور رومن پاپ کے جاسوس دور سے یہ منظر دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، اور فاتحین کا یہ قافلہ امانتیں لے کر قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ قبیلے کے حالات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ جی تو دوستو، ادھر قبیلے میں عورتوں کو اکٹھا کر کے بالا خاتون اپنی صدارتی خطبہ دے رہی ہوتی ہے۔ مہمان نوازی کے لیے شربت منگوایا جاتا ہے، جس میں سردار عثمان کے پیار میں پاگل تارگن خاتون زہر ملا چکی ہوتی ہے۔ خاتون اول بالا خاتون وہ شربت پی کر بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ انہیں خیمے میں منتقل کیا جاتا ہے۔ وہاں تارگن خاتون پریشانی کے عالم میں آ کر کہتی ہیں، مجھے اس زہر کا علاج معلوم ہے۔ دراصل وہ اس طرح عثمان کے دل میں جگہ بنانا چاہتی ہے۔ وہ اس زہر کا علاج کر کے بالا خاتون کو ہوش میں لاتی ہے، لیکن سردار عثمان کو اس پہ شک ہو جاتا ہے۔ وہ تارگن خاتون کو گرفتار کرا دیتا ہے۔ ادھر بالا خاتون کے ہوش میں آنے پہ صدارتی خیمے میں جذباتی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بالا خاتون سردار عثمان کو دوسری شادی کی درخواست کرتی ہے تاکہ سردار عثمان کو اس کا وارث نصیب ہو پائے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ ادھر سردار عثمان اپنی کابینہ، پرسنل سیکرٹری بران اور نئے کائی آرمی چیف کے ساتھ میٹنگ میں فلاطیوس بارے استفسار کرتا ہے اور اسے فلاطیوس کے بھاگ جانے کی اطلاع دیتے ہیں۔ اس پہ سردار انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے۔ یہ لوگ وہیں موجود ہوتے ہیں کہ چچا دھندار بھائی سوچی پہنچ جاتے ہیں۔ سلیمیوں کے قلعے میں فلاطیوس پہنچ چکا ہے۔ فلاطیوس اور نکولا کائیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے ارادوں کا اعادہ کرتے ہیں۔ ادھر صدارتی خیمے میں عثمان کا جاسوس ایک اہم سردار داؤد آ کر راز کی بات بتاتا ہے کہ اس کا چچا دھندار صاحب نکولا سے ملنے اس کے قلعے گئے ہیں۔ اس پہ سردار عثمان بہت غصے ہوتا ہے، اور اب سردار عثمان اپنے چچا دھندار صاحب کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ ادھر دوسری طرف دھندار صاحب نکولا سے ملنے اس کی بتائی جگہ پہ پہنچ چکے ہیں۔
سامعین، آپ کی معلومات کے لیے یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ مسلمانوں نے اپنی جنگی تاریخ میں بہت کم ہی آمنے سامنے کی لڑائیوں میں شکست کھائی۔ جب بھی شکست کھائی اندرونی غداروں کی وجہ سے ہوئی۔ اب ہم ارطغرل کے پہلے سیزن میں دیکھ چکے ہیں کہ قائیوں کے سردار عثمان کے دادا سلمان شاہ کا منہ بولا بھائی کردوغلو غداری کرتا ہے، پھر غازی ارطغرل کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے اور کردوغلو پہ باقاعدہ مقدمہ چلا کر اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اب کی باری غداری شاہ سلمان محروم کے سب سے چھوٹے اور آخری بیٹے دھندار صاحب کے حصے میں آئی۔ حب جاہ میں مبتلا ہو کر یہ دھندار نکولا سے جا ملتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ارطغرل غازی یا غازی عثمان کی کہانی میں جتنے بھی غدار دکھائے گئے ہیں یہ سب کے سب قبیلے کی روایات یعنی آئین کو توڑ کر قبیلے کی محبت کا دم بھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ اہم بات، یہ تمام غداری عسکری اختیارات کے مالک بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ آج تیسری دنیا کے ممالک کا ہر غدار جنرل ملک کی روایات یعنی آئین کو پامال کر کے حب الوطنی کا دم بھرتے ہوئے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں اور ماشاء اللہ لگا دیتے ہیں۔ حب الوطنی کا یہ کاروبار صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ خیر نکولا دھندار صاحب عثمان کے خلاف اتحاد کے بدلے جذبہ خیر سگالی کے طور پر قلعہ کولو چہسار مانگتا ہے، جس کا دھندار حامی بھر لیتا ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں تارگن خاتون سے تفتیش کا وقت ہے اور آئیگل خاتون تارگن کو جیل والے خیمے سے لینے کے لیے آتی ہے۔ آئیگل جو کہ سلجان خاتون کی بیٹی اور قبیلے کی لیڈی پولیس چیف ہے، سرداری خیمے میں سردار عثمان اپنے آرمی چیف اور پرسنل سیکرٹری کم وزیر اعظم کے ساتھ موجود ہے۔ آئیگل خاتون تارگن کو سرداری خیمے میں لے آتی ہے۔ تارگن ایک عیسائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے جس کو سردار عثمان نے دشمنوں سے بچایا اور اب اس کے والد اور اسے پناہ دی ہوئی ہے۔ اسی پناہ کے دوران تارگن خاتون سردار عثمان پہ فدا ہو گئی اور اسے پانے کی چاہت کرنے لگی، حتیٰ کہ سردار عثمان کے لیے اسلام کو قبول کرنے کو بھی تیار ہو گئی۔ سرداری خیمے میں آتے ہی وہ اپنے جرم کا اقرار کر لیتی ہے اور سردار عثمان سے اپنے پیار کا اقرار بھی کر لیتی ہے۔ سردار عثمان اسے اس کے کیے گئے جرم کی سزا سناتے ہیں کہ اسے اور اس کے والد کو قبیلہ بدل کرنے کے احکامات جاری کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری طرف سردار عثمان اپنے چچا دھندار کو خیمے میں بلاتا ہے۔ اب کی بار خیمے میں اس کے بھائی ساؤچی اور گندوز بھی موجود ہوتے ہیں۔ دھندار کا راز سب پہ کھل چکا ہوتا ہے۔ دھندار خیمے کی طرف جاتے ہوئے اپنی بیوی کو کہہ جاتا ہے کہ اگر حالات خراب ہوں تو ارسلان سے کہنا کہ وہ بغاوت کر کے مجھے بچائے۔ ادھر خیمے کے اندر سلجوق شاہی روایات کے مطابق شاہی خاندان کے غدار افراد کو قتل کرنے کی تیاری ہوتی ہے کہ ان کا خون زمین پہ نہ گرے بلکہ گلا گھونٹ کر انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ سردار عثمان اپنے چچا دھندار کو خیمے میں بلا کر اس کی تلوار ضبطگی کے احکامات جاری کرتے ہیں جن پہ اسی وقت عمل درآمد ہوتا ہے۔ پھر چچا کا گلا دباتے ہیں لیکن قتل نہیں کرتے۔ دوسری طرف بامسی صاحب زخمی حالت میں قبیلے میں پہنچتے ہیں جنہیں خیمہ ہسپتال میں شفٹ کر کے ان کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا جاتا ہے۔ سردار عثمان ان کے ہاں جاتے ہیں اور بامسی صاحب انہیں حملے کا احوال اور ساتھ ہی غازی ارطغرل کا خط دیتے ہیں جس میں ارطغرل صاحب نے سردار عثمان کو ان کے بھائیوں اور چچا کے بارے وصیت کی ہوتی ہے کہ انہیں خوش رکھنا اور ذمہ داری سونپنا۔ دوسری طرف سردار کو دوسری شادی کی وصیت بھی ہوتی ہے کہ تاکہ خاندان کا وارث آ سکے۔ ادھر قبیلے میں غدار سرگرم ہے۔ سردار ادریس جس کا حقیقی نام ڈیوڈ ہے، اس سے رومن جاسوس آ کر ملتے ہیں۔ یہی جاسوس پھر غازی عثمان سے جا کر ملتے ہیں اور کاروبار بڑھانے کے لیے سغوت میں دکان طلب کرتے ہیں جو کہ انہیں سردار عثمان دے دیتا ہے۔ اب یہاں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ یہی طریقہ کار رہا ہے۔ یہی مسلم برصغیر میں بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے یہ لوگ تجارت کرنے آئے تھے کہ دنیا کا 25% جی ڈی پی دینے والے ملک کو لوٹ لوٹ کر کنگال کر گئے۔ یہ طریقہ کار صدیوں سے جاری و ساری ہے۔ ادھر ان جاسوسوں کو نو مسلم منگول جنگجو چرکوتائی کنفیوز کرتے ہوئے کچھ مشکوک باتیں کرتا ہے جس کا عقد آگے جا کر کھلے گا۔ وہ عقد دراصل کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ ادھر چور چوری سے جائے سینہ زوری سے نہ جائے کے مصداق دھندار صاحب اپنے خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور اپنی بیوی کو اچھا بننے کی ایکٹنگ کی ہدایت کرتے ہیں اور خود عثمان سے معافی مانگنے کا تہیہ کر کے اس کا اعتبار حاصل کر کے پھر اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ چکانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ ادھر سرداری خیمے میں سردار خاندان کی دعوت کا اہتمام ہوتا ہے۔ سردار عثمان کی طرف سے پورے خاندان کو بشمول چچا دھندار دعوت دی جاتی ہے۔ دھندار صاحب سردار عثمان سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ ساؤچی کا بیٹا باؤجا بھی موجود ہوتا ہے۔ باؤجا دمشق علم حاصل کرنے کے لیے گیا ہوتا ہے اور جیسا کہ ہم پہلے یہ دیکھ چکے ہیں کہ کئی لوگ علم دوست ہیں، حتیٰ کہ سردار عثمان اپنے پہلے سرداری خطبہ میں مدرسہ کے قیام کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ اس فیملی ڈنر میں اس بات کا اعادہ کیا جاتا ہے اور نئے قلعے پہ حملہ کی پیش بندی کے طور پر بھائی ساؤچی کو عثمان نکولا سے مذاکرات کرنے کے لیے کہتے ہیں۔
ادھر سوگوت میں وہ رومن جاسوس اپنی دکان کی سیٹنگ میں مصروف ہیں، ساتھ ہی سردار عثمان کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں۔ وہ اپنے منصوبے میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ سردار عثمان سرحدی ترک سرداروں کو اکٹھا کر کے ریاست کے قیام کے بارے میں اپنے منصوبے بارے انہیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے سوگوت میں ایک گرینڈ جرگے کا اہتمام کیا اور مختلف علاقوں کے سردار سوگوت کی طرف روانہ ہیں۔ ان میں ایک حسن صاحب بھی ہیں جن پہ راستے میں ہی فلاتیوس شب خون مارنے پہنچ چکا ہے۔ حسن صاحب کو قتل کر کے ان کی لاش ان کے چھوٹے بچے کے پاس چھوڑ جاتے ہیں تاکہ سردار عثمان کو پریشان کر سکیں۔ سوگوت میں عثمان بے کی بطور سردار عثمان پہلی بار آمد ہوتی ہے۔ ان کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے، مبارک سلامت کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ سردار عثمان تاجروں سے ملاقات کرتے اور کاروباری لوگوں کے لیے کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنے کا اعلان کرتے ہیں، اپنے صدارتی خطبے میں بتائے گئے اپنے کاروباری ویژن کا اعلان کرتے ہیں۔ اس دوران انہیں مختلف علاقوں کے ترک سردار آ کر ملتے ہیں۔ اسی خوشی کے ماحول میں رونے کی صدا اور دہشت کی چیخیں بلند ہوتی ہیں۔ وہ آواز کس کی ہے، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ ہاں ناظرین، یہ حسن صاحب کا بیٹا حلیل ہوتا ہے۔ حلیل اپنے باپ کی میت لے کر سوگوت پہنچتا ہے، جنہیں راستے میں فلاتیوس نے مار دیا ہوتا ہے۔ یہیں پہ سردار عثمان کو ایک اور روح فرسا خبر سننے کو ملتی ہے کہ گرینڈ جرگہ میں شمولیت کے لیے آنے والے 3 سرداروں کو راستے میں ہی حملہ کر کے شہید کر دیا گیا ہے، اور سرداروں کی میتوں کے ساتھ ایک چٹھی ملتی ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے۔ کیا لکھا ہوتا ہے، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ سردار عثمان اتنی ساری میتیں دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی اس کے بدلے کے طور پر فوری اقدامات اٹھانے کا اعلان کرتا ہے۔ وہ اقدامات کیا ہیں، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ معزز ناظرین، کیا اچھا لگا، کیا مزید اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ہاں مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ شکریہ۔